السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور مشاہدین، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اس کی مثال زندہ شخص کی طرح ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ مردہ کے مانند ہے۔ انسان فطرتاً جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک اس کا آشیانہ بھی ہے، چاہے جیسا بھی ہو، سب سے زیادہ سکون اسی میں ملتا ہے۔ آدمی گھر سے باہر تھکا ہارا پریشان ہو کر کے گھر واپس آتا ہے تو سکون اور راحت پاتا ہے۔ گھر راحت و سکون کی آماجگاہ اور باہر کے فتنوں کا محافظ ہوتا ہے۔ آدمی ذہنی انتشار کا شکار ہو، گھر میں داخل ہوتی ہی یک گنا سکون پاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر کے اندر ایک دہشت محسوس کرتے ہیں، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گھر ان کو کاٹتا ہے، وہ گھر سے راہ فرار اپنانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں اللہ کے ذکر سے سکون اور راحت فراہم ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر نماز کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ گھر کی ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر دیا جائے۔ بعض صحابہ سے یہ وارد ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے گھر تشریف لے چلیں اور گھر کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھ دیں۔ ان جگہوں کو وہ صحابہ اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مصلی بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی خواہش پوری کی۔ نفل نمازوں کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ اسے گھر میں ادا کیا جائے۔ عورتوں کے لیے تو فرض نماز ادا کرنے کو گھر میں افضل بتلایا گیا ہے۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی خاص جگہ ہو نماز پڑھنے کے لیے جو شور و شغب سے دور ہو۔ ایسے ہی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت راحت و سکون نازل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک صحابی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کے قریب بندھے ہوئے گھوڑے بدکنے لگے۔ ان کی نگاہ اوپر اٹھی تو انہوں نے دیکھا بادل جیسی کوئی چیز آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ انہوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سکون ہے جو تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ ان میں تلاوت کرنا چھوڑ دو، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ فإن الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی گھر میں سکون اور راحت کے نزول کا ایک بڑا ذریعہ ہے اوراد اور وظائف کا اہتمام کرنا۔ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں انجام پانے والے عام مشاغل، کھانا پینا، کپڑا پہننا، کپڑے اتارنا، بیت الخلاء جانا، باہر نکلنا، آئینہ دیکھنا، صبح و شام کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام مواقع کی مناسبت سے جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کا آدمی اگر اہتمام کرتا ہے تو کوئی بعید بات نہیں کہ گھر دہشت کدا کے بجائے سکون کی جنت بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہمارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔